نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ 10ویں رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر اے محبوب یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ ان سے فرمائیے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، انتم بریئون مما اعمل، تم بری رہو، لا تعلق رہو اس سے جو میں کام کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، تم اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر۔ مگر مشرکین مکہ اس پر بھی راضی نہ تھے، وہ یہ کہتے تھے نہیں، آپ بھی ہمارے راستے پر چلیں۔ آزادی کا تو نام آج دنیا بھی لیتی ہے اور کہتی ہے رائے کی آزادی ہونی چاہیے، عمل کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن یہ صرف اسلامی ممالک میں ایسی بات ہوتی ہے۔ لیکن یورپ میں جائیے تو کیا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں سب کے لیے آزادی ہے؟ کیا کسی محکمے کے اندر کوئی عورت اگر کام کرتی ہے اور وہ مکمل شرعی پردے کے ساتھ کام کرنا چاہے تو کیا وہاں کا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کوئی وہاں کے کسی سرکاری محکمے میں کام کرتا ہو اور وہ داڑھی شریف رکھ لے اور سنت بھرا لباس اگر پہن لے تو کیا وہاں کا معاشرہ اس کا مذاق نہیں اڑاتا؟ تو یہ صرف بہانے ہیں کہ جو کرنا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، یعنی آپ سارے دین کے کام چھوڑ کر ہمارے ساتھ گمراہ ہو جائیے، یہ ان کے مقاصد ہیں۔ آزادی کا معنی یہ ہے کہ بے حیائی اس قدر عام ہو جائے کہ سب بے حیا ہو جائیں اور کسی کے اندر شرم و حیا باقی نہ رہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف غور سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے کان حق سننے سے بہرے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہرے کو سنائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتا ہو۔ مراد یہ کہ کان تو ہے لیکن یہ کان جانور کے کان کی طرح ہے کہ جانور کا کان بھی ہے، وہ ہماری آواز کی لہروں کو تو سنتا ہے لیکن سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی یہ کافر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان کافروں میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ سراپا معجزہ ہیں، اگر کوئی غور سے دیکھے تو آپ کو دیکھتے ہی ایمان لے آئے، مگر یہ ان کی آنکھیں جانوروں کی طرح ہیں۔ جانور بھی ہمیں دیکھتا ہے لیکن وہ اس کا دیکھنا اور انسان کے دیکھنے میں فرق ہے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھے کو ہدایت دیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ اسے سوجھتا نہ ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں لیکن صرف دنیا کو دیکھتے ہیں، آخرت کی سوچ اور آخرت کی طرف نظر ان کی نہیں پڑتی۔ جیسے آج کل کے سائنسدان ہیں جو دین سے دور ہیں، وہ اس پر تو غور کرتے ہیں کہ بیج بویا جاتا ہے اور پھر بیج سے پھل نکلنے تک یہ مراحل ہیں، یہ نظام ہے۔ وہ سورج کے نظام کو بھی بتاتے ہیں، چاند کے نظام کو بھی بتاتے ہیں، ہواؤں بارشوں کے نظام کو بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ کبھی اس سے ایک اسٹیپ آگے نہیں جاتے اور سوچتے نہیں کہ یہ نظام بنانے والا کون ہے۔ یہ قدرت کے مظاہر جو ہیں، یہ رب العالمین کی قدرت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن وہ اگر سوچتے تو اللہ کے ولی بن جاتے، نیک بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے۔ لیکن ہم نے تو دیکھا کہ وہ دنیاوی تعلیم پڑھنے کے بعد جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی دین سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ کا محور وہاں تک جاتا ہی نہیں ہے۔
ہاں، جو لوگ دین سے اور قرآن سے واقف ہوتے ہیں وہ تو سائنس پڑھ کر مزید اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں پیدا فرمائی. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں. گناہ کر کے ظلم کے معنی یہ ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں تو دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں اور قبر و آخرت میں بھی پریشانی ہے، خود اپنی جان کو پریشانی میں ڈالتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع فرمائے گا. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو انہیں محسوس ہوگا گویا کہ پوری زندگی دن کی ایک گھڑی کی طرح تھی. یعنی وہ دنیا کو اتنا حقیر سمجھیں گے قیامت میں جا کر، انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ایک لمحے کی زندگی تھی. اور واقعی اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں، ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب کے دوران ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ حقیقت نہیں. خواب کے دوران ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو احساس ہوتا ہے یہ تو خواب تھا، اس کی کوئی حقیقت ان معنوں میں نہیں کہ ہم نے یہ تصور کیا کہ ہم فلاں جگہ پہنچ گئے، لیکن آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر ہی ہیں، فلاں جگہ نہیں پہنچے. اسی طرح دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے. جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے، حقیقتاً اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو یہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو دنیا ایک خواب اور اسے دھوکہ محسوس ہوتی ہے. یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، مگر کوئی کسی کا ساتھ دینے اور کسی کے پاس کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ بڑے خسارے میں رہے، نقصان میں رہے، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور آخرت کا تصور اور آخرت پر یقین انہوں نے نہ رکھا. کافر کو تو آخرت کا یقین نہیں، اور مسلمان کا جب آخرت پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، عقیدہ تو ہے کہ مر کر اٹھنا ہے، لیکن وہ تصور ہر وقت جب ذہن میں نہیں رہتا تو بندہ گناہ کرتا ہے، اور جب تصور آخرت پیدا ہو جائے گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بعد الذی نعدہم، اور اگر ہم آپ کو بعض وہ چیزیں دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ فرماتے ہیں، یعنی جو عذاب ان پر آنے والا ہے وہ دنیا ہی میں آ جائے، اور اے محبوب آپ اپنی نگاہوں سے ان پر عذاب دیکھیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنی طرف بلا لیں. فإلینا مرجعوہم، پھر ہماری طرف وہ بھی لوٹیں گے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالی گواہ ہوگا ان تمام کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ اگر کافروں، فاسقوں، گناہ گاروں کو یہ خیال ہو کہ ہم پر مشکل نہیں آتی، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا، تو وہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی گناہوں پر دنیا میں پکڑ کی جاتی ہے، اور اصل جو پکڑ ہوگی وہ مرنے کے بعد ہوگی. اور مرنے کے بعد جب گرفت ہوگی تو فرمایا اگر کوئی شخص ساری زندگی اس نے عیش پایا ہوگا لیکن اللہ اس سے ناراض ہوگا، تو جب اس کی گرفت ہوگی اور جہنم کے عذاب میں وہ غوطہ کھائے گا تو ایک لمحے کا غوطہ ہی اسے یہ کہنے پر مجبور کر دے گا
اس قدر شدید تکلیف ہوگی کہ پچھلی راحتیں وہ بھول جائے گا اور وہ کہے گا زندگی میں نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور انسان اگر دنیا کے اندر تکالیف برداشت کرے لیکن اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو جنت میں داخل ہوتے ہی اسے اللہ تعالیٰ وہ سکون عطا فرمائے گا کہ وہ تکالیف کو بھول جائے گا اور کہے گا پروردگار میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب اس امت کے رسول آتے ہیں اور لوگ اس رسول کو جھٹلا دیتے ہیں، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، پھر وقت مقرر کر دیا جاتا ہے ان کی تباہی کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کافر کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کا کب آئے گا، کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو۔ تو قیامت وہ مانگتے ہیں لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں، سوچتے نہیں کہ مرتے ہی حساب کتاب کا اثر تو شروع ہو جائے گا، موت کی تکالیف، پھر قبر کی تکالیف، اور پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ تو یہ تو قیامت کے بارے میں ایسا سوال کرتے ہیں گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ قیامت تو جب وقت مقرر ہوگا تب آئے گی، مقررہ وقت پر آئے گی، مگر یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ موت تو اچانک آ سکتی ہے اور مرنے سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، تو وہ مر کر اللہ کی جناب میں کیا جواب دیں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے نفع نقصان کا، تو یہ عقیدہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجئے کہ حقیقی نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے۔ کسی فرشتے میں، کسی ولی میں، کسی نبی میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اسی کا مالک ہوں جو اللہ چاہے۔ وہی عقیدہ ہے کہ مجھ میں جو طاقت و قدرت ہے وہ اللہ کی عطا سے، ما شاء اللہ، ذاتی طاقتیں میرے پاس نہیں ہیں، کیونکہ ذاتی طاقتیں خدا کے پاس ہیں۔ جو معبود برحق ہے، ذاتی اختیار، ذاتی قدرت اسی کی ہے۔ ہم اگر کسی چیز کے مالک ہیں تو حقیقی مالک ہم نہیں ہیں، حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، عذاب کا وقت بھی مقرر ہے، قیامت کا وقت بھی مقرر ہے، اور ہر ایک کے لیے موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کی موت کا وقت آ جائے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر نہ وہ ایک لمحہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے جا سکتے ہیں، یعنی نہ موت کو ایک لمحہ وہ تاخیر کر سکتے ہیں، نہ موت کو ایک لمحہ پہلے کوئی لا سکتا ہے۔ ایک وقت مقرر ہے، جس دن وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا، ہم اپنے آخری انجام کی طرف، موت کی طرف خود بخود بڑھ جائیں گے۔ اور موت ایسے انداز میں آتی ہے کہ بندے کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ مجھے موت اس طرح آ سکتی ہے۔ تو موت سے فرار تو ممکن نہیں، ہاں یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس وقت کی تیاری کرے اور اس وقت سے آنے سے پہلے ایسی تیاری کر لے کہ موت اس کے لیے تحفہ بن کر آئے، موت اس کے لیے جنت کی بشارت بن کر آئے۔ دیکھیں، ایک سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک طالب علم ہے، وہ سال کے شروع کے اندر
ایک اسٹوڈنٹ ہے، سال کے شروع میں یہ سوچتا ہے کہ فلاں تاریخ کو سال کے اینڈ میں سالانہ امتحان ہوگا، تو اب وہ اس سے ڈرے یا نہ ڈرے، اس کی تیاری کرے یا نہ کرے، دن بہ دن وہ اس کے قریب جا رہا ہے، اور وہ دن آ جائے گا جس دن اسے امتحان دینا ہے۔ پھر اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو واقعی کامیاب ہے، اور اگر وہ اس کی تیاری نہیں تو ناکام ہو جائے گا، تو ناکام ہونے کی صورت میں اس کا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم بھی قبر کے امتحان کی طرف رواں دواں ہیں، ایک ایک لمحہ ہمیں وہیں لے جا رہا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ اس قبر کے امتحان کی تیاری کیجیے۔ اب قبر کا امتحان کے 3 سوالات جو ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ بتاؤ ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ اب یہ سوال تو کوئی مشکل نہیں ہے، مگر جواب وہی دے سکے گا جس کی پوری زندگی ان سوالات کے جوابات کی تیاری میں گزری ہوگی، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوگی، اور جس سے اللہ راضی ہوگا وہ فرشتوں کو جواب بھی دے گا، اور فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا کہ تو ہمیں یہی کہنے والا تھا، ہمیں علم تھا کہ تو ہمیں یہی جواب دے گا۔ فرشتے اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ قبر سے جنت کے لطف کو اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا۔ یہ معنی ہے۔ اب یہ رٹ لیں، من ربک کا اللہ ربی، ما دینوں کا دینی الاسلام یا الاسلام دینی، تو اچھی بات ہے، یہ جوابات یاد کر لینے چاہیے، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ جس کی زندگی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزری، وہ ان سوالات کے جوابات دینے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی منکر نکیر کے سوالات جوابات میں آسانی فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم، بھلا بتاؤ، ذرا سوچو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کے وقت آ جائے، تو ذرا بتاؤ کہ تم کیا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، پھر مجرم کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں، یعنی کیوں جلدی مچاتے ہیں؟ کیا اگر ان کے سوال پر یہ عذاب دے دیا جائے تو کیا ان میں طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو روک سکے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، پھر جس چیز کی وہ جلدی مچاتے ہیں، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، تو اس وقت توبہ کرنے اور ایمان لانے کا کیا فائدہ انہیں حاصل ہوگا؟ ثم، کیا پھر، اذا ما وقع، جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، آمنتم بھی، تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ الآن، اب تم ایمان لائے، حالانکہ عذاب دیکھ کر پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ اس سے پہلے تم جلدی مچایا کرتے تھے عذاب کی، حالانکہ تمہیں ایمان لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ثم قیل، پھر کہا جائے گا، للذین ظلموا، ظالموں سے، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم جو کام کیا کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ مشرکین مکہ کا رد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ موت آئے گی اور ہمیں قبر میں جانا ہے، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جب
اس کام سے فارغ ہو جاؤں، اس ٹینشن سے ذرا فارغ ہو جاؤں، پھر اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں گا. ذرا یہ ذمہ داری سے میں سبکدوش ہو جاؤں، پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا. لیکن آپ سوچیں کہ اس طرح کرتے کرتے اگر ملک الموت ہمارے سامنے آ گئے تو اس وقت اگر توبہ کریں گے تو اس وقت تو توبہ قبول بھی نہیں ہوگی. کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں تو نہ ایمان قبول ہوتا ہے، یعنی جو کافر اگر ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہیں. اسی طرح اگر گناہگار مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ابھی اور اسی وقت توبہ کر لیجئے، کیونکہ ملک الموت کب اپنا جلوہ دکھا دیں ہمیں نہیں معلوم. ارشاد فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. حمزہ زبر آ کے معنی کیا؟ حق ہوا، کیا یہ اللہ کا کلام، یہ دین سچا ہے؟ قل ای و ربی، اے محبوب آپ فرمائیے میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک یہ ضرور سچا کلام ہے، اور یہ وعدہ عذاب کا بھی سچا وعدہ ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے.